السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابھی جنازہ رکھا ہوا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے اس سے زمین کریدنا شروع کی اور آپ کے چہرے سے غم کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، عذاب قبر سے پناہ چاہا کرو، کیونکہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے اس کی چارپائی سے لے کر آسمان تک حد نظر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو تو تمام فرشتے نورانی چہرے والے ہوتے ہیں۔ ملک الموت روشن چہرے کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ اور وہ اس بندے کی جان ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی بند کھول کے مشکیزے کو کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ روح کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے مگر اس قدر نہیں، اور اس کو جیسے کسی بچے کو چوٹ لگ جائے اور پھسلایا جائے تو بچے کو وہ غم، وہ تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے تمام جو فرشتے ساتھ آئے ہوتے ہیں ان کی ہاتھوں میں قبر خوشبو ہوتی ہے اور ان کے پاس کفن ہوتا ہے، وہ اس روح کو اس کپڑے کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ہر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ اسے ہم آسمانوں تک پہنچائیں گے، اور اعلیٰ علیین تک اس روح کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے فرشتے اس کی روح کو دوبارہ قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور کیا تو اس نورانی چہرے والے کو جانتا ہے؟ اگر تو وہ نیک ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور عزت کے ساتھ اسے اعلیٰ علیین میں رکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر گناہ گار مرتا ہے تو تا حد نگاہ فرشتے سیاہ چہرے والے ہوتے ہیں۔ ملک الموت اس قدر ڈراؤنے چہرے کے ساتھ آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر روح کانپ جائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اے خبیث روح، نکل اپنے رب کی طرف چل جسے تو نے ناراض کیا۔ ملک الموت اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں اور اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی روح کو واپس قبر میں بھیجا جاتا ہے۔ منکر نکیر سوالوں کے جواب پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ منکر نکیر کی آنکھیں شعلوں کی طرح بھڑک رہی ہوتی ہیں، ان کے دانت بڑے بڑے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اور یہ روشن چہرے والے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو اس کو گرز مارا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں اور پھر جڑ جاتے ہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کو بھینچ دیا جاتا ہے، اس کی پسلیوں کے اندر جڑ جاتی ہیں اور اس کی جسم کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور اسے پھر سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور اللہ پاک ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق دیں تاکہ ہمارا مقام اعلیٰ علیین میں ہو۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیں اور ہم اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جا سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی سکیں۔ آمین۔